کیا دو بندے جن کا عقیدہ تھوڑا الگ ہے، کیا دو بندوں کے عقائد کے فرق میں کوئی گنجائش ہے، کوئی گنجائش نکل سکتی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا یہ جو بنیادی عقائد ہیں اس کے اندر اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے تو اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں نہیں نکل اس سکتی؟ میں تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر مثال کے طور پر ضروریات دین سے کوئی تعلق رکھنے والا ہے عقیدہ اور اس کے اندر کوئی اختلاف کرتا ہے، جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہے، اس کے بارے میں اگر کسی نے اختلاف کیا تو گنجائش ہی نہیں ہے نا. یہ تو ضروریات دین کی بنیادیں ہیں، یہ تو دین کے واضح جو نا عقائد ہیں. اس میں کوئی گنجائش، اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ بندہ اگر اس میں اختلاف کرے تو وہ اسلام میں رہ سکے، ہم اس کو گمراہ کہیں، یہ بھی گنجائش نہیں، وہ ڈائریکٹ اسلام سے باہر جائے. صحیح ہے. البتہ جو فروعی درجے کے مسائل ہیں، فروعی درجے جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اولیاء کرام کے بارے میں اگر جو قبر کا عذاب ہے، عذاب قبر ہے، صحیح ہے، اس کے بارے میں اس میں یہ گنجائش ہے کہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا لیکن گمراہ یہ بھی کہلائے گا. یعنی اس جہت سے آپ گنجائش اس میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی کفر تک نہیں جا رہا وہ، لیکن کم از کم گمراہ تو ہو رہا ہے نا. اس اعتبار سے کوئی گنجائش اس میں بھی نہیں ہے. صحیح. اور اسی کی بنیاد پر پھر جو ہے نا وہ اختلافات ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کے نظریات رکھ لیتا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی طرف عیب منسوب ہونا شروع ہو جائے تو اس کی بنیاد پر پھر فرقہ واریت بھی بنتی ہے. اسی کی بنیاد پر پھر لوگ دائرہ اسلام میں داخل یا خارج بھی ہوتا ہے. انسان ٹالرنٹ کتنا ہو سکتا ہے، کتنا جو ہے نا اس نے وہ برداشت کتنا رکھ سکتا ہے، اینڈ یعنی کتنی گنجائش نکل سکتی ہے دو بندوں کے درمیان. یعنی ایک ہم آج کل ہوتا ہے یہ کہ تھوڑا بھی ہمارے دوسرے ضروریات دین کے عقائد کے علاوہ بھی ہو، میں کہتا ہوں کہ تھوڑے سے بھی ہمارے سے عقائد فرق ہوتے ہیں نا تو ہم بولتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہے، کچھ بھی نہیں. کتنا کچھ کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا یہ برداشت کر سکیں، ٹالرنٹ ہو سکیں اس معاملے میں. لیکن ٹالرنس کا مطلب اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں اس سے محبت والا بھی ایک تعلق ہو جائے، میں اس کے ساتھ دوستی بھی کر لوں، تو اگر کوئی گمراہی کے درجے پہ بھی جا رہا ہے نا تو یہ ٹالرنس کی تو اجازت نہیں. اچھا، اس کی اجازت. اور یہ ایسا نہیں کہ ہم منع کر رہے ہیں اپنی طرف سے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ہم نے وہی بیان کرنا ہے. بالکل. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قدریہ فرقے والے میری امت کے مجوسی ہیں، اور بائیکاٹ کا فرمایا سرکار علیہ السلام نے کہ جب یہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو. اچھا. تو یہ نفرت اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ ہماری شریعت نے نا ہمارے دین کے حفاظت، ہمارے عقائد کی حفاظت کا بڑا اہتمام کیا ہے. صحیح. اس کے اندر 0% ٹالرنس ہے. میں سمجھ گیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان سے ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر اس کو مارنا شروع کر دیں. صحیح بات ہے. سمجھ گیا. اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے اس کے ساتھ بیٹھنا، لیکن ایک جو ہوتا ہے نا کمرے کے اندر جو کہتے ہیں نہیں سب بہت اچھے ہیں، سب بہت محبت ہیں، ہم سب ساتھ جڑتے ہیں، بے تکلفی نہ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے کہ وہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے نا جس کو ہر کسی کتاب میں اچھا ہونا ہوتا ہے تو وہ سب کے سامنے یہی کہہ رہا ہوتا ہے بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی اور چونکہ سب مسلمان کہلا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور اپنا پیغام دوسروں کو دینا چاہ رہے ہیں جو اسلام کے 100% مخالف ہے. اس میں آپ نے کہا کہ بھائی ہم اس اعتبار سے مسلمانوں کی مخالفت میں اگر کوئی کھڑا ہے تو اس کو جواب دینے میں ہم ایک ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے بنیادی عقائد کے اوپر کمپرومائز کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. فروعی مسائل جو ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں عرس کو نہیں مانتا لیکن سارے اس کے نظریات اپنی جگہ پر قائم ہیں، اسے وہ بزرگان دین کے عرس منانے کو منع کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے یہ ایصال ثواب والا جو تیجا 40 ہوتا نہیں سمجھ نہیں آتا، لیکن اس کے علاوہ عقائد میں خرابی نہ ہو تو پھر وہاں پہ ٹالرنس ہو سکتی ہے. اب اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ بیسیکلی سٹیجز ہیں کہ بھائی کون سے سٹیج پر بندہ ہے تو اس کو گمراہ کہلایا جائے گا، کون سے ہے تو پھر اس کو پورا فارغ کہا جائے گا، اور کون سا ہے کہ جس میں گنجائش نکلتی ہے. اسٹیجز ہیں. اچھا پھر وہ عقیدہ جو ہے نا اس کو یوں سمجھ لیں کہ نظریات کے اندر اگر اختلاف ہو نا تو نظریات کے اندر اختلاف چل جاتا ہے. نظریہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر دلیل سے اختلاف کی کوئی نہ کوئی گنجائش نکل جاتی ہے یا اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ خطا کار ہوتا ہے، گمراہی کے درجے پہ نہیں جاتا. تو یہ نظریات جو ہے نا اس میں گنجائش تعلقات کے اعتبار سے نکل جاتی ہے.